اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس وقت ایک بہت خطرناک بیماری کرونا وائرس کے نام سے پوری دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے اور اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں چند احتیاط کا کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ وہ احتیاطیں ہیں جو دین نے، شریعت نے، اسلام نے آپ کو بتائی ہیں۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس میں ہر شے کا علاج موجود ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے، وہ دین ہے جس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا علاج اس میں موجود نہ ہو۔ اسلام رحمتوں اور برکتوں اور عنایات کا مرکز ہے۔ اسلام کے امور پہ اگر کوئی عمل کرتا چلا جائے تو وہ بے جہت کبھی مریض نہیں ہو سکتا۔ اسلام صحت کی ضمانت بن جاتا ہے۔ اسلام اس انسان کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا باعث بنتا ہے۔ یہ آج کل جو یہ کہا جا رہا ہے ہاتھوں کا دھونا، یہ شریعت نے پہلے بتا دیا، اور یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی ہاتھوں کو نہ دھوئے اور کوئی بیماری اس تک آ جائے تو وہ اپنے آپ کو برا بھلا کہے۔ دانتوں کا صاف کرنا ملتا ہے سرکار رسالت میں، آپ جو رحمتوں کا مجموعہ 3 وقت جو ہے رات کے ٹائم آپ جو ہے وہ دستور فرمایا کرتے تھے، حکم دیا کرتے تھے کہ اس ٹائم دانتوں کا صاف کرنا، ایک سونے سے پہلے اور ایک تہجد سے پہلے اور ایک نماز فجر سے پہلے۔ اتنی تاکید جو ہے وارد ہوئی ہے، اور آج کہا جا رہا ہے کہ منہ میں یہ 4 دن تک جو ہے یہ گلے اور منہ میں جو ہے یہ وائرس اس کا موجود رہتا ہے، اس کے بعد یہ پھیپھڑوں ان کو تنگ کرتا ہے۔ ناک کے لیے بھی یہ تاکید ہے، ناک کو صاف کرنا، ہر نماز سے پہلے جو ہے وضو کیا جاتا ہے، ناک کو دھویا جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ کوئی انسان تک کوئی بیماری اور کوئی مرض جو ہے وہ انسان کے نزدیک نہ آ سکے۔ کچھ چیزوں کی احتیاط ان دنوں میں بہت زیادہ ضروری ہے، جیسا کہ سب کہہ رہے ہیں گھروں میں رہنا سب سے پہلے انسان کے لیے امن کا سبب بھی ہے، عافیت کا سبب بھی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے تو اس کی وجہ سے جو آگے بیمار ہوتا چلا جائے گا وہ اس میں شریک ہوگا۔ تو یہ کہا ہے کہ بیماری سے بچنا حسنہ ہے اور بیماری کو پھیلانا یہ سیئہ ہے۔ کوشش کریں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے بچوں کو، اور ایک فاصلہ 1 میٹر کا جو ہے اس کی رعایت کریں، اس سے کم پہ عمل نہ کریں، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور دوسرے کی محفوظ ہونے کا بھی سبب بنے۔ گھروں میں رہنا، ہاتھ ملانے سے جتنا ہو سکے اجتناب کریں، جتنا ہو سکے ہاتھ ملانے سے بچیں، کیونکہ ہاتھ جو ہے یہ مرکز ہے وائرس کے ادھر سے ادھر منتقل ہونے کا۔ تو ہاتھ ملانے سے پرہیز کریں، اور ہاتھوں کا دھونا، اور اس کے علاوہ ہاتھ بھی نہیں، کوہنیوں تک ہاتھ دھونے کی تاکید وارد ہوئی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا، اسی لیے فرمان ہے من جدد الوضوء بغیر حدث قبل اللہ توبتہ من غیر استغفار، جو بغیر حدث کے وضو پہ وضو کرے اللہ اس کی بغیر استغفار کے توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ تو کثرت سے وضو کرنا یہ خود ایک استغفار کا سبب بنتا ہے۔ تو آپ نے جو کوہنیوں تک ہاتھ دھونے ہیں تو آپ وضو کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ناک میں پانی ویسے ڈالنا ہے تو وضو کی نیت سے ڈالیں تو ثواب میں شامل ہوں گے۔ منہ ویسے دھونا ہے، کلی کر لیں، ثواب میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ چہرے کو دھونا ویسے دھونا ہے، وضو کی نیت سے آپ کریں تو ثواب میں شامل ہوں گے۔ اور انا انزلنا کی وضو کے ٹائم تلاوت کرنا انسان کی کئی بیماریوں کا مداوا بن جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک موثق ترین شخصیت نے مجھے بتایا کہ ناد علی ایک ایسا ورد ہے جس کے لیے کئی کتابیں، ایک نہیں درجنوں کتابیں جس کے بارے میں لکھی جا چکی ہیں، اور بلکہ احیاء القلوب تک معتبر کتاب اس میں علامہ زین العابدین شاہ کرمان شاہی کی کتاب اس میں واضح طور پہ، اور ان کے علاوہ کئی علماء نے اس کے بارے میں ناد علی کے بارے میں جو ہے اس کے خواص اور اس کی کرامتوں کے بارے میں کہ کیا کیا اثرات کی حامل ہے، کہ آپ ناد علی 14 دفعہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کی تلاوت کریں، اور اس کو ایک پانی پہ دم کر لیں، اور گھر والے تمام افراد اسی پانی سے پئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کرونا وائرس قریب نہیں آئے گا، اور اگر آ چکا ہو تو انشاءاللہ بے اذن پروردگار شفا حاصل ہوگی۔ اگلے دن پھر نیا پانی اور اسی طرح سے استعمال کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کتنی جلدی اس کے اثرات آپ پہ مرتب ہوتے ہیں اور آپ شفا اور عافیت پا جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اٹلی کی طرف سے پیغام آ رہا ہے کہ ہم مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، کورونا کے مریضوں کا موسیقی کے ذریعے ہم اور گانے بجانے کے ذریعے علاج کریں گے۔ وہ علاج کیا کریں گے؟ وہ تو بیماری پہ بیماری ان پہ طاری ہوتی چلی جائے گی۔ اور آج انہوں نے کہہ دیا کہ جو بوڑھے افراد ہیں ہم ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے، ان کو ہم دیکھ بھال نہیں کر سکتے، ہم جوانوں کو دیکھیں گے جن میں بچنے کی صلاحیت کم ہے۔ یہ جب انسان نا امید ہو جاتا ہے تو اس قسم کی باتیں کرتا ہے، لیکن ہم اس پروردگار کے ماننے والے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا،
اللہ جو ہے तमाम मुश्किलात को हल करने वाला है, और उस अल्लाह ने हमें ऐसी हस्तियां अता की हैं जिनके जिक्र में शिफा है, जिनके नामों में शिफा है, और फरमान है जिक्रोना अहलुल बैत शिफाउन, हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जिक्र शिफा है। परेशान हाल हो पड़े उसकी परेशानी दूर होती है, मकरूज पड़े उसका कर्जा अदा होता है, हाजतमंद पड़े उसकी हाजतें पूरी होती हैं, बे औलाद पड़े उसको औलाद मिलती है, तंग दस्त पड़े तो तंग दस्ती दूर होती है, बीमार पड़े तो शिफा मिलती है, अपने लिए पड़े तो हमसायों की परेशानी भी दूर हो जाती है। तो ये हकीकत है कि इंसान को सहारा दुआओं के जरिए लेना चाहिए। बल्कि कई मुल्कों से आवाज़ आ रही है दुआ करो, कलीसाओं में जाओ और मंदिरों में जाके दुआ करो, लेकिन याद रखें दुआ वो है कि जो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने तालीम की है। दुआ का तरीका वो है कि इंसान इस तरीके से अल्लाह की बारगाह में इस्तिगासा करे कि वो अल्लाह की बारगाह में करीब तर हो जाए। और इसीलिए मिलता है कि मिक्यालुल मकारिम के लिखने वाले जिन्होंने किताब लिखी है आदाबुल जुमात, उन्होंने आयतुल्लाह मुल्ला बाकिर फिशारकी से नकल किया है कि अगर कोई जुमे के दिन 7 मरतबा सूरज गुरूब होने के वक्त इस सलावात की तिलावत करे तो अगले हफ्ते तक वो हर वबा से, हर बीमारी से, हर परेशानी से महफूज रहेगा। जुमे के दिन गुरूब आफ्ताब के वक्त 7 मरतबा इसकी तिलावत करे तो कहते हैं अगले हफ्ते तक वो जमानत है, गारंटी है कि उस तक कोई वबा और परेशानी और बला नहीं आएगी, कोई वबा नहीं आएगी उस तक। ये जैसे आज कोरोना वायरस एक वबा है, वबा से वो शिकार नहीं होगा। और वो मैं हकीकत है, मैं ये जानता हूं कि ये एक तोहफा है जो मुल्ला बाकिर फिशारगी ने पेश किया है। वो फरमाते हैं कि क्या पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वदफा अन्नल बलाउल मुबरम मिनस समाए वल अर्ज इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। ये दुआ का पढ़ना है, इंशाअल्लाह ताला बहक के मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तमाम परेशानियां दूर होंगी। और हकीकत ये है कि बीमारियों के इलाज के लिए, कोरोना से बचने के लिए एक और नुस्खा जो मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया है कि अगर शहद, तो आप जानते हैं कि 70 बीमारियों का इलाज है और ला इलाज बीमारियां शहद से ठीक होती हैं। इसी तरह से फरमान है कि अगर कोई शहद के साथ 7 दाने कलौंजी के इस्तेमाल करे, सुबह के टाइम नाश्ता किए बगैर शहद का पानी और 7 दाने कलौंजी के साथ उसके खा ले, तो वो तमाम वबाई अमराज से महफूज रहता है, तमाम बीमारियों से महफूज रहेगा। और ये आज डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अपने जिस्म को गर्म रखें, ठंडी ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, और ठंडी ग़िज़ाएं जितनी हैं उनसे परहेज़ किया जाए, क्योंकि बदन की हरारत जो है इस वायरस को वैसे ही मार देती है। तो ज़हर है अपने बदन को गर्म रखें। उसके लिए शहद का पानी जो है वो इंसान के लिए बेइंतहा ज़रूरी है कि इंसान शहद के पानी को अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में रखे और दिन में 2-3 मरतबा इस्तेमाल करे, ताकि इन बलाओं से, इन अमराज से दूर रहे। और कुछ नहीं है तो मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है कि 7 मरतबा सूरह अलहम्द पढ़ के, रिवायात में है 7 मरतबा सूरह अलहम्द सवाए मौत के हर बीमारी का इलाज है। 7 मरतबा सूरह अलहम्द पढ़ के और दुरूद शरीफ अव्वल व आखिर, आप तो जानते हैं हर अमल से पहले पढ़ना उसकी कबूलियत का ज़ामिर बनता है। 3 मरतबा या 11 दफ़ा या 7 दफ़ा दुरूद शरीफ पहले और आखिर में पढ़े और सलावत पढ़ के, दुरूद पढ़ के, और उसके बाद दरमियान में सूरह अलहम्द की तिलावत करें और पानी में दम करके पी लें। इंशाअल्लाह ताला अगर कोई बीमारी होगी तो दूर हो जाएगी, और नहीं होगी तो करीब नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। परवरदिगार आलम आप सबकी जानो माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।